تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں. سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجری، اور فجر کے وقت میں، فجر کے تلاوت کے وقت. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کان مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا ان کے آنے جانے کا وقت، اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں. لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، بھی کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے. نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ. یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ
مشرکین کی دھمکیوں کا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں. تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وقر ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد، وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر، جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا، جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں. خود سوچو نا، جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے، اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھو، جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے، کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے. پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ. کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں، یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس. میں نے کہا تجھے کیوں دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی، اس نے کرائی ہے.
تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی؟ جنت مقصورات فی الخیام. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عربا اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں گپ شپ میں لطف آئے، مزہ آئے، ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں، تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار؟ کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو، بیلٹ باندھو. کیا ضرورت ہے یار؟ ایسے انجوائے کرو، بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو. بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ تو نہیں بھائی، اللہ یا تو، اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا، ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا، دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا، اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ، کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے، میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے، میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں، وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں، تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں، دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے، بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا، کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا، میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں، نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے انہوں نے کیا کیا کہ جی، یا کوئی گورنمنٹ آ گئی فرض کرو، بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے. ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی، ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی، جنگ میں لڑا، بڑا زبردست، جان بس بچ گئی. اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی، اس نے ایٹم بم بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا، اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے، پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں؟ واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے، برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں. اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی، تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے، تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا، جہنم کی آگ میں ڈالے گا، تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی، وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر. نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا، جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی.
تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. صحیح ہے نا، کہ بے روزگاری ہے، بیگم نہیں ملی، صحیح آڑی ترچی مل گئی، ملی نہیں اس کو، اتنی مل گئی ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے؟ اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی، وہ تو ہونی نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی. چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے، اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی، کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے. تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے؟ بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا، پھر کمر میں درد ہوگا، پھر یہاں درد ہوگا، پھر دانت، پہلے بال گریں گے. پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں، ہوں تو نا، بال تو ہوں. بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں، شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال، تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں، کہیں بھی نہیں ہے، کسی اور کے تھوڑی لگیں گے. چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی، اب تو یہاں بھی نہیں رہے، یہاں کیا لگے گا؟ اگر یہاں کے یہاں لگا، وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا، یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں. تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی، تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ وسیم سے لے لیں بال، کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا، کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب بال گئے تیل لینے، یار ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار، مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں، میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے، آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں. خالی کیا کھایا کریں؟ تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے، پھر فیٹی لیور، پھر فلانا، پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے. آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل، جم، گھڑ سواری، سوئمنگ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا.